बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुतुबुल अक़ताब हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हालात ज़िंदगी और उनकी इल्मी और रूहानी तालीमात के हसीन गुलदस्ते के साथ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल एक मरतबा फिर हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन इकराम, कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि बुज़ुर्गान दीन बहुत आलीशान और शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे, मगर हक़ाइक़ बेहद मुख्तलिफ हैं, बहुत ही मुख्तलिफ हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर महबूब होता है, उसकी आजमाइश भी उसी कदर सख्त होती है। दौरान तालिब इल्मी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सख्त तरीन हालात का सामना करना पड़ा। दौरान तालिब इल्मी बगदाद में शदीद कहत पड़ा था, जिसकी वजह से गल्ले और ख़ुराक की शदीद क़िल्लत हो गई थी। लोग वीरानों और जंगलों का रुख करने पर मजबूर हो गए थे ताकि दरख्तों के पत्ते या सब्ज़ी के पत्ते मुयस्सर हो जाएं और भूख का कम अज़ कम इलाज किया जा सके। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि एक दिन मुसलसल भूख से तंग आकर मैं ऐवान किसरा की तरफ चल दिया कि शायद इस तरफ खाने को कुछ मैसर आ जाए, मगर वहाँ मैंने देखा कि पहले से ही 70 फ़ुक़रा मौजूद हैं जो शदीद फ़क़्र व फ़ाक़ा की हालत में हैं। लिहाजा मैं इनकी ये हालत देखकर वापस लौट आया। वापस लौटने की वजह में भी आपका कमाले इथार नज़र आता है। ग़ालिबन आप ये सोच कर वापस लौट आए कि पहले ही वहाँ इतने लोग भूख से निढाल जमा हैं, अगर इन लोगों की तादाद में इजाफ़ा होता तो ये मज़ीद परेशानी का बाइस बन जाता। इसी तरह एक और वाक़या बयान करते हैं कि मैं शिद्दत भूख से निढाल होकर मोहल्ला क़ताए शर्क़िया की मस्जिद में जा पहुँचा। वहाँ एक शख्स को मैंने देखा कि वो खाना खा रहा है। तारुफ़ के बाद मुझे पता चला कि वो भी गिलान का रहने वाला है और मेरी वालिदा ने उसके हाथ मेरे लिए कुछ रकम भेजी है, मगर कहत की सूरत हाल की वजह से उस शख्स ने अमानत की रकम में से कुछ रकम खर्च कर ली थी। बकाया रकम इसने मुझे लिपटे हुए लिफाफे में दी। वो रकम मैं लेकर नान बाई के पास पहुंचा, इससे रोटी और हलवा ख़रीदा और मस्जिद चला आया और सोचने लगा कि ये खाऊं या नहीं। ये सोच ही रहा था कि मेरी नज़र एक कागज़ पर पड़ी। मैंने इसको उठा कर देखा तो उस पर लिखा था, अल्लाह ताला ने बाज़ कुतुब साबिक़ा में फ़रमाया है कि ताकतवरों का ख्वाहिशात नफसानी से क्या ताल्लुक़, ख्वाहिशात तो कमज़ोरों के लिए होती हैं। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि ये पढ़ने के बाद मैंने खाना खैरात कर दिया और 2 रकात नमाज अदा करके वापस चला आया। नाज़रीन किराम, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जहाँ इन मसाइब का सामना था, वहीं आपको कई सख्त तरीन इम्तिहानात से भी गुज़रना पड़ रहा था। दौरान सयाहत आप एक बार ऐसे जंगल में चले गए जहाँ पानी बिल्कुल नापैद था। कुछ दिन बग़ैर पानी पिए गुज़र गए। जब प्यास की शिद्दत हद से बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से एक बादल नमूदार हुआ और बरसना शुरू हो गया। पानी की कुछ बूंदें हलक़ में उतारी तो कुछ सुकून महसूस हुआ। इसके बाद यकायक एक रंग ज़ाहिर हुआ जिसने तमाम उफ़ुक़ का अहाता कर लिया और एक अजीब सूरत नमूदार हुई। उसने कहा, ऐ अब्दुल क़ादिर, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। मैंने तुम्हारे लिए वो तमाम चीज़ें हलाल कर दी हैं जो दूसरों के लिए हराम हैं। आज से तू जो चाहे कर। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, मैंने फ़ौरन कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मलऊन दूर हो, ये तू क्या कह रहा है। अचानक वो रोशनी तारीकी में बदल गई और वो सूरत धुआं बन गई और उसने मुझसे कहा, ऐ अब्दुल क़ादिर, तूने अल्लाह ताला के अहकाम के इल्म और अपनी मंजिलों के अहवाल से बाखबर होने के सबब निजात पाई है, वरना मैं इस तरीक़े से 70 अहले तरीक़ को गुमराह कर चुका हूँ और ऐसा गुमराह किया कि फिर अपना खोया हुआ मकाम हासिल न कर सके। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़रमाया, तेरे इस हरबे से मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि महज़ अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम ने महफूज़ व मामून रखा है।
تمہاری پارسائی پر فرشتے ناز کرتے ہیں، بصیرت اور شناسی پر ستارے ہاتھ ملتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت اور آپ کی بلند ہمتی کا پتہ چلتا ہے، وہیں اس واقعے میں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم اولاً تو بہت کم ہی نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی نیکی کر بھی لیں تو نہ جانے کس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خود کو بہت پارسا اور عابد و زاہد سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عمل مقبول ہے یا مردود۔ لہذا عمل کے معاملے میں کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل و کرم طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علم ظاہر حاصل کرنے کے ساتھ علم باطل حاصل کرنا اور اپنا تزکیہ و تصفیہ کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار رہا ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان دنیا بھر کا علم حاصل کر لے مگر وہ خود اپنی ذات سے بے خبر ہو تو یہ خود فراموشی کی انتہا ہے، اور بعض اوقات بغیر تصفیہ کے علمی کمالات راہ حق میں حجابات بھی بن جایا کرتے ہیں، اور انسان ساری زندگی محض قیل و قال میں گزار دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصفیہ اور تزکیہ کے سلسلے میں شروع ہی سے طبعی اور فطری مناسبت پائی تھی، تاہم بغداد میں گزرنے والی زندگی نے اس ذوق کو مزید ابھارا اور بالآخر منزل سے ہمکنار کیا۔ علامہ محمد یحییٰ تازنی قلائد الجواہر میں بیان فرماتے ہیں کہ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلوت گزینی کا ارادہ کر لیا۔ اس عہد کا بغداد بین الاقوامی شہر تھا جہاں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ خلافت کے سیاسی اضمحلال کے باعث دیگر مذاہب اسلام کے خلاف فتنہ آرائیوں میں سرگرم رہتے، دوسری جانب عوام پر دنیا دارانہ زندگی کا رجحان زیادہ غالب تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں ایک ایسے نیک دل آدمی کا جی نہیں لگ سکتا تھا جس کی تربیت اللہ والوں کی آغوش میں ہوئی تھی، اور اب وہ اسلامی علوم سے بھی بہرہ مند ہو چکا تھا۔ لہٰذا ایک دن قرآن کریم شانے سے باندھ کر بغداد سے باہر ویرانوں کا رخ کیا، مگر راستے میں اچانک ایک دھکا سا لگا، ساتھ ہی آواز آئی، واپس لوٹ جاؤ، تم سے مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ یہ غیبی ندا سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تو آ گئے، مگر دل میں اضطراب تھا۔ آپ کے لب پر بے ساختہ دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، اے کاش کسی مرد خدا سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں 11 سال تک بغداد کے باہر ایک برج میں مقیم رہا۔ میرے طویل قیام کے باعث اس برج کا نام عجمی برج پڑ گیا۔ ایک دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے کھلایا اور پلایا نہ جائے۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا اور میرے سامنے کھانا رکھ کر چل دیا۔ بھوک کی شدت اس قدر تھی کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے رب سے کیا ہوا عہد نہیں توڑوں گا۔ حالت یہ تھی کہ بھوک کے سبب میرے پیٹ سے الجو الجو یعنی ہائے بھوک کی صدائیں آ رہی تھیں۔ اتفاقاً شیخ ابو سعید مخرمی وہاں سے گزر رہے تھے، وہ تشریف لائے اور فرمایا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ نفس کے اضطراب کی علامت ہے، تاہم روح اللہ کی یاد میں پرسکون ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس سے اٹھ گئے اور کہنے لگے، میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں میرے پاس حضرت خضر تشریف لائے اور مجھے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ میں شیخ ابو سعید کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلایا اور مجھے اپنا خرقہ بھی عطا فرمایا۔
حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو جو خرقہ خلافت عطا فرمایا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف 11 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جا پہنچتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ شجرہ طریقت: حضرت شیخ ابو سعید مخزومی، حضرت شیخ ابو الحسن ہنکاری، حضرت ابو الفرح طرطوسی، حضرت ابو الفضل عبد الواحد، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ سری سقطی، حضرت شیخ معروف کرخی، حضرت شیخ داؤد طائی، حضرت خواجہ حبیب عجمی، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو مختصراً حضرت قاضی ابو سعید مخزومی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آپ بغداد کے جید علماء میں شمار ہوتے تھے اور معروف اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف ان سے روحانی فیض حاصل کیا بلکہ آپ سے علم فقہ اور اصول فقہ کی بھی تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خلوت و ریاضت کا دور شروع ہوا، جو 50 برس کی عمر تک جاری رہا۔ اس کے بعد 25 سال کے عرصے میں آپ کی مختلف اولیاء و عارفین سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کی مدت ریاضت اپنے مشہور قصیدے میں 25 سال ہی بیان کی ہے، بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں 25 سال عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں رہا، اور حال یہ تھا کہ نہ میں کسی کو جانتا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے جانتا تھا۔ ناظرین، تذکار غوثیہ کا سلسلہ سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزید حالات زندگی ہم آپ سے انشاءاللہ کل بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں حسب سابق و روایت خطبات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منتخب خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خطبہ غوث الاعظم: جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ ایک دعویٰ ہے، تجھے کہا جائے گا اس دعویٰ پر دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا ادا کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، آفتوں پر صبر کرنا اور تقدیر الہی کو تسلیم کرنا اس دعوے کی دلیل ہے۔ شہنشاہ چشت، شہنشاہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیران ز جلالت ارض و سما، حیران ز جلالت ارض و سما۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے میزبان سید سلمان گل کو دیجیے اجازت۔ کل انشاءاللہ غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے اذکار حسین لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ پروگرام سیرت غوث اعظم میں کل ہو رہی ہے آپ سے ملاقات۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ